بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے عبادت و نماز۔ اس کا 10واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ اپنے قوہ خیال پر تسلط۔ اس مرحلے سے جب ہم گزر جاتے ہیں تو ایک بالا تر اور عالی تر مرحلہ ہے، اور وہ اپنے تصورات اور خیالات پر تسلط ہے۔ یعنی ابھی ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دن کے وقت اپنے کام کاج اور روزگار کے سلسلے میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تصورات اور خیالات ہمارے اختیار میں ہیں اور ہم اپنے اوپر حاکم ہیں۔ ہم اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ ہم پر ہمارے فکر و خیال کا حکم چلتا ہے۔ یہاں فکر سے مراد قوہ خیال ہے، یعنی کچھ بکھرے ہوئے افکار ہم پر حاکم ہوتے ہیں۔ آپ ایک جلسے میں بیٹھ جائیں، اگر آپ اپنے ذہن کو 1 گھنٹے کے لیے ایک خاص موضوع پر مرکوز کر سکیں، اس انداز سے کہ آپ کی قوہ خیال آپ کے قابو سے باہر نہ نکل سکے، تب پتہ چلے گا کہ آپ اپنے فکر و خیال پر مسلط ہیں۔ نماز حضور قلب کے لیے ہے۔ حضور قلب دراصل ہے کیا؟ یہ حضور قلب کا مسئلہ ایک انتہائی عجیب تعبیر ہے۔ حضور قلب یعنی دل حاضر ہو، غائب نہ ہو۔ یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ قبلہ رخ ہوں تو اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ آپ کا دل نماز میں حاضر ہے یا غائب۔ آپ نماز کی ابتدا میں اپنے دل کو دیکھتے ہیں، وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ کا دل بھی چاہتا ہے کہ وہ حاضر رہے۔ جب آپ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو یکایک آپ دیکھتے ہیں کہ جماعت کا یہ طالب علم بھاگ گیا ہے۔ آپ نے اول سے آخر تک درس دیا ہے لیکن طالب علم کلاس میں نہیں تھا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہم اپنے دل کو تفہیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے روح کو تلقین کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جسم یعنی ہماری زبان اور ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے دل کو درس دینے میں مشغول تھے، اور جماعت کا طالب علم یہ دل تھا۔ لیکن افسوس کہ یہاں صورتحال یہ تھی کہ ہم نے درس دیا، جماعت کے طالب علم نے ابتدا میں اپنے حاضر ہونے کا اعلان کیا اور بعد میں بھاگ گیا، اور ہم نے درس دیا اور فضول درس دیا۔ ہم سے حضور قلب کے لیے کہا گیا ہے نماز میں تمہارا دل حاضر رہے، غائب نہ ہو۔ اس بارے میں اب بھی بہت سی باتیں ہیں۔ علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور علماء میں سے جس نے سب سے بہتر انداز میں اس نکتے کو بیان کیا ہے وہ شیخ الرئیس بو علی سینا ہے۔ وہ عارف کی عبادت کے باب میں کہتے ہیں والعبادۃ عند العارف ریاضۃ ما لہمہ وقوہ المتخیلات والمتہمۃ لیجریھا بالتوحید عن جناب الغرور الی جناب القدس۔ یہ مضمون ہو حدیث کا مضمون ہے۔ ایک درس ہے جو ابو علی نے پیغمبر اور ائمہ سے لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عارف انسان جو عبادت کرتا ہے، ایک دانا اور شناسا انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کے دوران ہر چیز سے زیادہ اپنے قوی خیال کے، اپنے قوہ خیال کے تمرکز کو اہمیت دیتا ہے۔ تے میم رے کاف زال، تمرکز کو اہمیت دیتا ہے تاکہ اس کا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہو جائے اور قوہ خیال ہمیشہ حاضر ہو اور اس کلاس سے فرار نہ کرے۔ دل کے لیے پیغمبر اکرم کی تعبیر۔ دل کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تعبیر ہے۔ اس قسم کے دل جو ہمارے پاس ہیں، وہ دل جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، انتہائی عجیب تعبیر ہے۔ پیغمبر اکرم ایک مثل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انما مثل ھذا القلب کمثل ریشۃ فی فلاۃ معلقۃ علی شجرۃ تقلبها
ریاح ظاہرن لبطنی، انسانوں کے دل کی مثل وہ انسان جن کے دل کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور اب تک انہوں نے عبادت کی مشق نہیں کی ہے، ایک پر کی مثلاً ایک پرندے کے پر کی مثل ہے۔ اگر آپ ایک پر کو صحرا و بیابان میں ایک درخت پر لٹکا دیں، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا یہ پر ایک حالت میں ٹھہرتا ہے، آپ دیکھیں گے وہ مسلسل کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف ہوتا رہتا ہے۔ ہوا کا ایک انتہائی معمولی جھونکا جس کے چلنے کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، آپ دیکھتے ہیں کہ اس ہوا کے اثر سے یہ پر اس شاخ پر حرکت کرنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں بنی آدم کے قلب، جس سے یہاں قوہ خیال مراد ہے، کی مثل قوہ خیال کی مثل ہے جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اس شاخ سے اس شاخ پر اڑتا پھرتا ہے، انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ اس پر کی مثل ہے جو بیابان میں ایک شاخ پر آویزہ ہو جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ مولانا روم اسی مضمون کو شعر میں لائے ہیں۔ گفت پیغمبر کے دل ہمچون پری است، در بیابانی بدست سرسری، کیا تمام دل اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ لازماً آپ کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دل بھی نعوذ باللہ اسی طرح کا تھا۔ نہیں، ایسا نہ تھا، نہ صرف علی ابن ابی طالب بلکہ ان کے معمولی سے شاگرد بھی اس طرح کے نہیں تھے۔ کیا اویس قرنی، عمار یاسر اور کمیل ابن زیادہ نخعی اسی طرح کے تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حتیٰ ان سے بھی کمتر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ وہ افراد جنہیں ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، ان میں بھی، ان افراد میں بھی ہم نے بہت دیکھا ہے کہ یہ لوگ اپنے قوہ خیال کے مالک اور اپنے قوہ خیال پر مسلط ہیں، یعنی خدا کی عبودیت اور بندگی کے زیر اثر وہ اپنے اندر ایسی قوت پیدا کر سکے ہیں کہ اگر وہ چاہیں کہ مسلسل 1 گھنٹے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز رکھیں، اس طرح سے کہ اس پورے وقت میں ان کا ذہن ذرہ برابر بھی کسی اور نقطے کی طرف متوجہ نہ ہو، تو وہ ایسا کر سکے ہیں۔ یہ خود ایک قدرت اور تسلط ہے اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے واقعی قرب کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس قسم کی چیز ممکن ہے۔ بنیادی طور پر ان لوگوں کی اہمیت اسی بنا پر ہے کہ وہ اپنی فکر و خیال پر حاکم ہیں، فکر یعنی خیال ان پر حکومت نہیں کرتا۔ اس قسم کے نکتے کو مولانا روم نے کس قدر عالی بیان کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلب، میری آنکھ سوتی ہے لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ ہمارے برعکس کہ ہماری آنکھ بیدار ہے اور ہمارا دل عالم خواب میں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میں آنکھ سے سوتا ہوں، میرا دل بیدار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں گفت پیغمبر کے عینائی ینام لا ینام القلب عن رب الانام، کس قدر عالی ہے۔ چشم تو بیدار و دل رفتہ بخواب، چشم من در خواب و دل در فتیاب، حاکم اندیشہ میں محکوم نی، چون کے بنا حاکم آمد بربنی۔ میری اور میرے فکر و خیال کی مثل بنا یعنی معمار اور بنا عمارت کی سی ہے، بنا معمار اور بنا عمارت کی سی ہے۔ اسے میں نے بنایا ہے، فکر و خیال نے مجھے نہیں بنایا ہے۔ من چو مرغ او جم اندیشہ مغز کے بود برمن مغز را دسترس، یہ دوسرا اور ایک اعتبار سے تیسرا مرحلہ ہے۔ ان مراحل میں سے ہے کہ انسان تسلط اور قدرت پیدا کرتا ہے، روح کا بدن سے بے نیاز ہو جانا۔ کیا دوسرے مراحل بھی ہیں؟ اگرچہ یہ مراحل ہماری سطح فکر اور تصورات سے بعید ہیں، لیکن صرف اس بنا پر کہ دور اور بعید ہیں ہمارے لیے یہ عذر نہیں ہوتا کہ ہم انہیں نہ پہچانیں اور ان سے بے خبر رہیں۔ جی ہاں، ایک بالا تر مرحلہ بھی ہے، البتہ یہ خیال
نہ کیجیے گا کہ جن مراحل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ امام یا پیغمبر کے مراحل ہیں۔ امام اور پیغمبر کے مرحلے تک پہنچنے سے پہلے بہت سے مراحل ہیں۔ انسان خداوند عالم سے تقرب کے نتیجے میں اور خداوند عالم سے تقرب، عبودیت، اخلاص، اپنے آپ کو بھول جانا، پروردگار عالم کے مقابل خضوع و تذلل اور اس کے مقابل اطاعت محض کا نتیجہ ہے۔ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ باوجود یہ کہ اس کا بدن روح کا محتاج ہوتا ہے، اس کی روح بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت ہماری روح ہمارے بدن کی محتاج ہے اور ہمارا بدن بھی ہماری روح کا محتاج ہے۔ اس وقت اگر وہ روح اور وہ قوہ حیات نہ ہو تو ہمارا یہ بدن زندہ نہیں رہے گا۔ اگر ہمارا یہ بدن بھی نہ ہو تو ہماری روح بھی یہاں کسی کام کی نہ رہے گی، وہ کوئی کام نہیں کر سکے گی۔ لیکن کیا تمام انسان اسی طرح کے ہیں کہ ان کا بدن بھی روح کی ضرورت رکھتا ہے اور ان کی روح بھی بدن کی محتاج ہوتی ہے؟ یا یہ کہ بعض انسان خدا سے تقرب اور پروردگار کی عبودیت کے نتیجے میں اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کم از کم ان کی روح ان کے بدن سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ کیسے بے نیاز ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ یہ قدرت حاصل کر لیتے ہیں کہ بقول روح کو اس بدن سے نکال لیتے ہیں۔ البتہ یہاں نکالنے کے معنی مر جانا نہیں ہے، یعنی بدن کے مقابل روح کے استقلال کو محفوظ رکھتے ہیں۔ خود ہمارے زمانے میں ایسے اشخاص موجود ہیں جو روح کو نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں، یعنی روح کو بدن سے جدا کرتے ہیں، اس طرح کہ اپنے آپ کو اس بدن پر مسلط دیکھتے ہیں۔ اپنے بدن کو دیکھتے ہیں کہ مثلاً یہاں عبادت میں مشغول ہیں اور وہ خود کسی دوسری جگہ کی سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وسیع ترین دریچہ ان کے سامنے کھلا ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، جو شیخ اشراق کے نام سے معروف ہیں یا شیخ اسراق کے نام سے معروف ہیں، ان کی ایک عبارت ہے، کہتے ہیں کہ ہم حکیم کو اس وقت تک حکیم نہیں سمجھتے جب تک اس میں اس بات کی قدرت نہ ہو کہ وہ اپنی روح کو اپنے بدن سے علیحدہ کر لے۔ میر داماد کہتے ہیں، ہم حکیم کو حکیم اسی وقت سمجھتے ہیں جب بدن کو روح سے خالی کرنا اس کے لیے ملکہ بن چکا ہو، یعنی جب بھی وہ ارادہ کرے اپنی روح کو بدن سے مستقل اور جدا کر سکے۔ ہمارے لیے یہ باتیں انتہائی سنگین اور زیادہ ہیں، ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمیں ان پر یقین نہ رکھنے کا حق بھی ہے کیونکہ ہم ان مراحل سے بہت دور ہیں۔ لیکن اس بدگمانی اور بے یقینی سے ذرا اوپر اٹھیے، ہم تو نہیں گئے ہیں، ہم نے تو عبودیت کے راستے کے اس پہلے ہی مرحلے کو طے نہیں کیا ہے تاکہ دیکھ سکیں کہ کیا خدا کی عبادت کا اتنا اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ ہم نے ایک بھی ماہ رمضان میں ایک بھی صحیح روزہ نہیں رکھا ہے۔ آپ اسی ماہ رمضان میں حقیقتاً تجربہ کر کے دیکھیے، آپ دنیا کے تمام کاموں میں تجربہ کرتے ہیں، ایک ماہ رمضان میں تجربہ کیجیے اور واقعی روزہ ایسا روزہ جیسا پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے اور ائمہ اطہار نے حکم دیا ہے رکھیے۔ یعنی پہلے تو روزے کے ظاہر پر جو کھانے پینے کی اشیاء اور کچھ دوسری چیزوں کو ترک کرنا ہے عمل کیجیے۔ البتہ یہ کام ہم سب کرتے ہیں، لیکن وہ روزہ جسے حدیث میں روزہ خاص کہا گیا ہے، اس روزے کو بھی رکھ کر دیکھیں، یعنی اس ایک ماہ میں صرف ہمارا دھیان روزے سے نہ ہو بلکہ ہماری زبان بھی روزہ رکھے۔ ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ ہماری زبان غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، خواہ یہ جھوٹ اس کے انتہائی فائدے میں ہو۔ زبان روزہ نہ توڑے، جھوٹ نہ بولے، کیونکہ روزہ صرف کھانے سے پرہیز کا نام نہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا ہے، رب صائم لا حظ لہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں روزے سے جن کے حصے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا۔ ہماری زبان بیہودہ اور لغو باتیں نہ بولے، وہ الفاظ جو ہماری دنیاوی زندگی یا ہماری آخرت کے لیے ضروری ہوں۔
ان کے سوا کوئی لفظ نہ بولے، ہمارے کان غیبت نہ سنیں، لہو لعب نہ سنیں، فحش کلامی نہ سنیں، ہماری آنکھیں دوسروں کی عزت و آبرو پر نہ اٹھیں، ہمارے ہاتھ خیانت کے لیے دراز نہ ہوں، ہمارے قدم خیانت اور ظلم کی طرف نہ بڑھیں۔ اس کے مقابل اس ماہ رمضان کو اطعام یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا، دل جوئی، محبت، احسان اور خدمت گزاری کا مہینہ قرار دیں۔ امتحان کریں، ایک ماہ رمضان انسان بننے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہ بعد عبادت اور عبودیت اپنا اثر بخشتی ہے یا نہیں۔ دیکھیں کہ ایک ماہ بعد یہی روزہ آپ کو بدلتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں کہ ایک ماہ بعد یہی روزہ آپ کو ربوبیت یعنی خداوندگاری اور تسلط و قدرت دیتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ نہیں دیا، تب آپ ان بات کے مراحل کا انکار کیجئے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ نہیں، اس ایک مہینے میں آپ نے اس قدر ربوبیت، خداوندگاری، تصاحب یعنی اپنے نفس پر، اپنی جبلتوں اور شہوات پر، اپنے اعضاء و جوارح پر تسلط حاصل کر لیا ہے، تو پھر یقین کر لیجئے گا کہ وہ اگلے مراحل بھی عملی ہیں۔ بدن پر تصرف کی قدرت کیا اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا عبودیت کی یہ سواری انسان کو اس سے زیادہ خدا سے نزدیک کرتی ہے؟ اور کیا انسان کو اس سے زیادہ قدرت و توانائی دیتی ہے؟ جی ہاں، نہ صرف اس کا رابطہ یعنی انسان کا اپنے بدن سے رابطہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ روح بدن سے مستقل ہو جاتی ہے اور بدن سے اپنی نیاز سلب کر لیتی ہے۔ اس مرحلے پر جا پہنچتی ہے کہ اپنے بدن پر جو بھی تصرف کرنا چاہتی ہے کہ کر لیتی ہے، حتیٰ انسان یہ قدرت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ میں سے بعض لوگ شاید اس بات پر دیر سے یقین کریں کہ 1 گھنٹے تک اپنی حرکت قلب کو روک لیتا ہے اور نہیں مرتا، اس بات کی قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ 2 گھنٹے سانس نہ لیں اور نہیں مرتا، اس بات کی قدرت حاصل کر لیتا ہے کہ اس بدن کے ساتھ طیول عرض کریں۔ ہاں، انسان ایسی قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ یہ عبادت کا اثر ہے۔ بیرونی دنیا پر تصرف کی قدرت کیا اس سے بھی بڑھ کر ہے؟ جی ہاں، اگر آپ وحشت کا شکار نہ ہوں تو اس سے بلند تر بھی ہے۔ وہ بالا تر مرحلہ وہ قدرت ہے کہ انسان خدا کی بندگی اور عبودیت کے اثر سے اور ذات اقدس الہی سے قرب کے اثر سے اور ہستی کے لامتناہی مرکز سے نزدیک ہونے کے زیر اثر اپنے سے باہر کی دنیا میں بھی تصرف کر سکتا ہے۔ وہ ایک عصا کو اسدحے میں بدل سکتا ہے، وہ چاند کے گولے کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے، وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے میں یمن سے فلسطین لا سکتا ہے۔ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ العبودیۃ جوہرۃ کنہا الربوبیۃ۔ لیکن یہ مراحل ہم سے بہت دور ہیں۔ ہم اپنے ہی مرحلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہم جو آج رات یہاں جمع ہوئے ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہ رات احیا کی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے ہمیں جاگ کر بسر کرنا چاہیے، لیکن اس رات کو ایک اعتبار سے ایک برکت و سعادت حاصل ہے اور ایک اعتبار سے ایک نحوست اور بدشگونی بھی۔ نحوست اس اعتبار سے ہے کہ ایسی ہی ایک رات کو ہم علی ابن ابی طالب جیسی ہستی سے محروم ہوئے ہیں، اور برکت و سعادت اس اعتبار سے کہ علی ابن ابی طالب کا جانا ایک عام جانا نہیں تھا، ایک ایسا جانا ہے جو واقعاً مبارکباد کا حامل ہے، جیسے کہ سعد بن سوحان عبدی امیر المومنین کے دفن کی شب جب امیر المومنین کی قبر کے سرحانے آیا کھڑا ہوا، وہ اور گنتی کے چند اور امیر المومنین کے خاص ساتھی تھے جنہیں امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر بلایا تھا اور کہا کہ کیسی اچھی زندگی بسر کی اور کیسی عالی موت پائی۔
آج کی رات احیا کی شب بھی ہے اور وہ رات بھی ہے جو امیر المومنین علی علیہ السلام سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ حضرت علی کو دوسروں کی نسبت کیا خصوصیت اور امتیاز ہے کہ آپ علی کے اس قدر شیفتہ ہے؟ علی کی آپ سے کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی نہیں۔ علی کا آپ سے کیا مادی تعلق ہے؟ کسی قسم کا مادی تعلق نہیں ہے۔ علی کا امتیاز اور ان کی خصوصیت کیا ہے؟ علی کی خصوصیت عبودیت اور بندگی ہے۔ علی خدا کے ایک کامل صالح بندے ہیں، ایک ایسے بندے ہیں جو بندگی کے سوا کسی اور بات کے بارے میں نہیں سوچتے، ایک ایسے بندے ہیں کہ ربوبیت اور تسلط کے ان تمام مراحل کو جن کے متعلق ہم نے عرض کیا علی نے اعلیٰ حد تک طے کیا ہے، ایک ایسے بندے ہیں جو ہمیشہ خدا کو اپنے اعمال پر حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ مالک اشتر نخعی کو کیا عالی تحریر کیا ہے؟ مالک اشتر کو حضرت علی علیہ السلام کا فرمان جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایسی گوار اور وحشی قوم کے درمیان ایک ایسا عظیم الشان اجتماعی دستور عمل صاد ہوتا ہے کہ انسان کو خیال گزرتا ہے کہ اسے 19ویں اور 20ویں صدی میں کچھ فلاسفے نے بیٹھ کر تحریر کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ جو معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ بس معجزہ یہ ہے کہ عصا اژدہا بن جائے۔ یہ معجزہ عوام کے لیے ہے، عام عالم لوگوں کے لیے دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ سمالی اور مناجات شیبانیہ معجزہ ہے۔ مالک اشتر کے نام حضرت علی علیہ السلام کا فرمان معجزہ ہے۔ اس فرمان میں آپ یوں تحریر فرماتے ہیں: مالک، خیال نہ کرنا کہ اب جبکہ تم مصر گئے ہو تو اب ان لوگوں کے والی اور ان سے برتر ہو گئے ہو اور لوگوں کو اپنی رعایا سمجھنے لگو، لہٰذا ایک درندے بھیڑیے کی طرح جو دل چاہے کرتے پھرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی تقسیم کرتے ہیں، وہ جو مسلمان ہیں وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور وہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ تمہارے ہم نوع انسان ہیں۔ اس کے بعد آخر میں ہماری گفتگو کا شاید یہی ہے، فرماتے ہیں: مالک، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، تم اپنی رعیت پر بالادست بنائے گئے ہو، وہ محکوم ہیں اور تم حاکم، لیکن وَإِلَى إِلَى مُرِي عَلَيْكَ فَوْقَكَ، جس ہستی نے یہ فرمان تمہارے نام تحریر کیا ہے اور اس ابلاغ کو تمہارے لیے صادر کیا ہے، اور جو میں ہوں وہ تمہارے اوپر ہے، میں تم پر نظر رکھے ہوئے ہوں، اگر تم نے کوئی غلطی کی تو تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ وَاللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ، اور پروردگار اقدس کی ذات اس کے اوپر ہے جس نے تمہیں مصر کے لوگوں کا حاکم بنایا ہے۔ خدا علی کے اوپر ہے اور علی ہمیشہ اپنے خدا سے خوفزدہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے۔ دوسرا مرحلہ جو خیال اور فکر کے تمرکز کا مرحلہ ہے، اس کے تعلق سے اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ علی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خدا اور عبادت میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ وہ تیر جو آپ کے پائے مبارک میں پیوست ہے، اگر عام حالت میں اسے آپ کے پیر سے نکالیں تو بہت تکلیف دے اور شاید بےتاب کر دے، حالت نماز میں آپ کے بدن سے باہر نکالتے ہیں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو جو عظمت و منزلت حاصل ہے وہ آپ کی شخصیت کے انہی پہلو کی وجہ سے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ طی الارض اور اس طرح کے مسائل آپ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایک جاہل و نادان شخص نے کہا ہے کہ ایک 1.5 میٹر یا 2 میٹر کے انسان، یعنی العیاذ باللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جو اس قدر فضائل اور معجزات بیان کیے جاتے ہیں وہ
گھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ اس قسم کے مسائل کا تعلق انسان کے قد کاٹ سے ہے، لہٰذا ایک ایسا شخص جس کا قد 2 میٹر ہو وہ زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے۔ اس قسم کے انسانوں کی نظر میں اگر دنیا میں کوئی معجزہ وجود رکھتا ہے تو اس کا تعلق اوج بن اونق سے ہے، کیونکہ وہ عظیم الجثہ تھا۔ وہ لوگ انسان کو پہچاننا کیوں نہیں چاہتے؟ کیوں خدا کو نہیں پہچاننا چاہتے؟ کیوں تقرب الہی کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ کیوں عبودیت کے معنی کو نہیں سمجھنا چاہتے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ولایت تکوینی، یعنی اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ خدا نے دنیا کے کام کو نعوذ باللہ ایک انسان کے سپرد کر دیا ہے اور خود ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا ہے، ایسی چیز محال ہے۔ ولایت تکوینی یعنی بنیادی طور پر عبودیت کا پہلا قدم ولایت ہے، لیکن درجہ بدرجہ ولایت یعنی تسلط و قدرت، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اس ہاتھ کا مالک ہو جائے، اس آنکھ کا مالک ہو جائے، اس کان کا مالک ہو جائے، اپنے پیر کا مالک ہو جائے، اپنی جبلتوں کا مالک ہو جائے۔ دوسرا قدم اپنے فکر و خیال کا مالک ہو جائے، اپنے بدن کے مقابل اپنے نفس کا مالک ہو جائے۔ قدم بہ قدم آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ عالم تکوین پر بھی کچھ تسلط حاصل کر لیتا ہے، پھر یہ باتیں نہیں کیا کرتا۔ یہ باتیں بے شعوری اور بے معرفتی کا نتیجہ ہیں۔ ہمیں علی اس لیے محبوب ہیں اور ہم اس لیے علی کے شیفتہ ہیں کہ یہ بات انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ وہ شخص جو خود اپنے آپ سے بے خود ہو گیا ہے، وہ جس کی دنیا میں اب خودی نہیں پائی جاتی، جو کچھ ہے خدا ہے اور خدا کے سوا کوئی اور چیز اس کی بساط میں نہیں۔ علی بستر شہادت پر۔ آئیے پروردگار کے اس صالح بندے کی عیادت کو چلتے ہیں۔ آج کی رات علی کے بچوں کے لیے، علی کے شیعوں اور دوستوں کے لیے انتہائی پر اضطراب رات ہے۔ کم و بیش بہت سے لوگ سمجھ چکے تھے کہ علی اس مسموم ضربت سے نہیں بچ سکیں گے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے۔ علی نے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود سے ایک سخت ضرب کھائی تھی۔ یہ ضرب علی کے فر کے نازنین پر پڑی تھی اور سپر کو توڑتی ہوئی امام کے سر میں ایک شگاف کا باعث بنی تھی، البتہ ایسی نہ تھی کہ خطرناک ہوتی، اور بعد کے مرحلے میں امام نے عمرو کو زمین پر پٹخ دیا تھا، یہ زخم صحیح ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس عزل و عبد کے لعین ابن ملجم کی ضربت اسی جگہ پر پڑی تھی جہاں اس سے پہلے عمرو بن عبدود کی ضربت لگی تھی۔ حضرت علی کے سر اقدس میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو اب بھی اس بات کی امید تھی کہ علی صحت یاب ہو جائیں گے۔ حضرت علی کے بچوں میں سے ایک ظاہراً ان کی محترم صاحبزادی ام کلثوم کی گزرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم پر نظر پڑی۔ انہوں نے کہا، اے عزل و عبد کے لعین، مجھے امید ہے تیری تمنا پوری نہ ہوگی، خدا میرے والد کو شفا عنایت کرے گا۔ ابن ملجم مسکرایا اور کہا کہ میں نے اس تلوار کو 1000 درہم میں خریدا ہے۔ یہ بہت کارآمد تلوار ہے اور میں نے اسے زہر میں بجھانے کے 1000 درہم ادا کیے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ضربت جو میں نے تمہارے باپ کے سر پر لگائی ہے، اگر اسے تمام انسانوں پر تقسیم کیا جائے تو سب لوگ مر جائیں گے۔ آپ خاطر جمع رکھیے۔ اس بات نے علی کے بچوں کی امید کو بڑی حد تک توڑ دیا۔ کہا کہ طبیب کو بلاؤ۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہانی ابن عمرو سلولی ہے۔ ظاہراً یہ شخص، جیسا کہ ایک مرتبہ میں نے تاریخ میں پڑھا، ایک ایسا طبیب تھا جس نے جندی شاپور کی یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ یونیورسٹی ایران میں تھی اور ایران کے عیسائی اسے چلاتے تھے۔
یہ شخص کوفہ میں مقیم تھا۔ لوگ گئے اور اسے لے کر آئے تاکہ معائنہ کرے، بلکہ ہو سکے تو علاج کرے۔ لکھا ہے کہ اس نے ایک گوسفند یا ایک بکرے کو ذبح کرنے کو کہا۔ اس کے پھیپھڑے سے اس نے ایک رگ باہر نکالی، اس رگ کو گرم گرم اس زخم کی جگہ میں داخل کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس زہر کے آثار کس قدر ہیں، یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کس قدر نفوذ کر گیا ہے۔ ان باتوں کو اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، لیکن صرف اس قدر جانتا ہوں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، یہ شخص اپنی طبی آزمائش سے فارغ ہوا تو خاموش بیٹھ گیا۔ کوئی لفظ منہ سے نہ نکالا، صرف اتنا کیا کہ امیر المومنین کی طرف رخ کر کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ کی کوئی وصیت ہے تو کر دیجئے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت علی کے گھرانے، علی کے اعضاء اور علی کے شیعوں کی امید ختم ہو گئی۔ علی مہر و محبت، بغض و عداوت، ہر دو چیزوں کا مرکز ہیں۔ آپ کے ایسے ایسے محب ہیں جو آپ سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کے دشمن بھی انتہائی شدید ہیں، جیسے عبد الرحمن ابن ملجم۔ اسی طرح آپ کے دوست بھی عجیب و غریب تھے۔ ان 2 راتوں اور دنوں میں حضرت علی کے دوستوں میں ایک ولولہ پیدا پایا جاتا تھا۔ وہ علی کے گھر کے گرد جمع تھے اور سب علی کی عیادت کی اجازت طلب کر رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ ایک بار ہمیں اپنے مولا کے جمال کے دیدار کی اجازت دے دیجیے۔ کیا ممکن ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر علی کی آواز سن سکیں، علی کا رخ انور دیکھ سکیں؟ ان میں سے ایک ازبق بن نباتہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ علی کے گھر کے گرد موجود ہیں، جمع ہیں، مضطرب ہیں اور گریہ و بکا کر رہے ہیں، سب داخلے کی اجازت ملنے کے منتظر ہیں۔ یکلخت میں نے دیکھا کہ امام حسن باہر تشریف لائے اور اپنے والد بزرگوار کی طرف سے لوگوں سے ان کی محبت کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگوں، میرے والد کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ ان سے ملاقات کر سکیں۔ والد صاحب نے آپ سے معذرت چاہی ہے اور فرمایا ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ چلے جائیے، یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے لیے آپ سے ملاقات ممکن نہیں۔ لوگ چلے گئے۔ میں نے بھی بہت چاہا کہ میں بھی چلا جاؤں، لیکن نہ جا سکا۔ میرے قدموں میں جانے کی طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ میں کھڑا رہا۔ امام حسن ایک مرتبہ پھر تشریف لائے، مجھے دیکھا اور کہا، ازبق، کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں آقا، سنا ہے۔ فرمایا، پھر کیوں نہیں گئے؟ میں نے عرض کیا، میرا دل جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک مرتبہ پھر اپنے آقا کی زیارت کر لوں۔ امام تشریف لے گئے اور میرے لیے اجازت حاصل کر لائے۔ میں امیر المومنین کے سرہانے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کے سر پر ایک زرد رومال باندھا گیا ہے۔ میں تعین نہیں کر پا رہا تھا کہ علی کا چہرہ اقدس زیادہ زرد ہے یا وہ رومال۔ بعض نے کہا کہ تلوار کی ضربت اور اس مسمومیت کے مقابل حضرت علی علیہ السلام کے بدن کی قوت مدافعت ایک غیر معمولی بات ہے۔ قاعدتاً علی کو ضربت لگتے ہی دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے تھا۔ ان آخری لمحات میں علی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، کبھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ ہوش میں آتے تو آپ کی زبان مقدس پر ذکر خدا اور وعظ و نصیحت جاری ہو جاتے۔ کیسے کیسے نصائح، کیسے کیسے مواعظ، کیسی کیسی باتیں۔ اب اس موقع پر علی کے اولاد کے سوا کوئی علی کے بستر کے نزدیک نہ تھا۔ ذکر مصیبت ہمارا یہی ایک جملہ ہے۔ علی کے بچے علی کے بستر کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آقا کبھی کبھی باتیں کرنے لگتے ہیں اور کبھی بے حال ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ علی کی آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں، فرشتوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ ارفقوا ملائکۃ ربی، میرے خدا کے فرشتوں جو میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو، میرے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔
ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ علی کی صدا بلند ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی۔ یہ علی کے کلمات تھے، میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، میں پیغمبر کی رسالت کی شہادت دیتا ہوں۔ اس کے بعد جان آفرین کے سپرد کی اور علی کے گھر سے نعلہ و شیون کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔